کہ بنی اسرائیل ان کے اعمال خراب ہوئے، کمزور ہوتے چلے گئے، فرعون ان پر مسلط ہو گیا۔ فرعون اس دور کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ میں جب فرعون کا لفظ استعمال کروں گا تو اس سے وہ فرعون ہوگا جس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ تو فرعون جب مسلط ہو گیا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس خوف سے کہ ان کی افرادی قوت بڑھ نہ جائے، آبادی کا ریشو بڑھ نہ جائے، یذبح ابناءہم، مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، یستحیی نساءہم، عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ گروتھ ریشو گھٹے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ بھی ڈر تھا کہ اس قوم میں لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، لیکن مقصد ایک آبادی گھٹانا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آبادی گھٹانے والی جو قومیں ہیں نا، جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ آبادی کم کرو، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ کہ جو آبادی بڑھتی ہے تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ البتہ اب ذرا مہذب طریقہ ہے آبادی گھٹانے کا۔ پہلے زمانے میں قتل کرتے تھے، اب برتھ کنٹرول، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، بچے دو ہی اچھے، اور کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، کھائیں گے کہاں سے، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی افرادی قوت کم ہو جائے، کیونکہ افراد سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھو سانپ جو ہے نا، سانپ طاقتور زیادہ ہے، سانپ کے پاس ہتھیار بھی مہنگے والے ہوتے ہیں، زہر ہے، لیکن جب چیونٹیوں سے مقابلہ ہوتا ہے نا سانپ کا تو چیونٹیاں جیت جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ چیونٹیاں اتنی کثرت سے آتی ہیں، لپکتی ہیں اس کے اوپر، کہ وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، پانچ چیونٹیوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ پیچھے سے چیونٹیوں کی کمک بند نہیں ہوتی، افراد کی کمک، حالانکہ ان کے پاس کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں ہوتا چیونٹیوں کے پاس، لیکن وہ سانپ کتنی چیونٹیاں مارے گا، مار مار کے تھک جاتا ہے، بالآخر ادھواں ہو کے گر جاتا ہے۔ وہ لال بیگ کو دیکھ لیں، کبھی الٹا ہو جائے نا تو چیونٹیاں اس کو کیا بیڑا غرق کرتی ہیں، اور سیدھے لال بیگ کو بھی اگر چیونٹیاں پکڑ لیں تو گیا کام سے، کیونکہ چیونٹی ایک کو تو مار دے گا، وہ دو کو مار دے گا، وہ جو پیچھے سے لائن لگتی ہے نا، یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے، لیکن لائن لگ جاتی ہے، ان کی افراد بہت ہیں۔ یہ کہیں بائیکاٹ کرنا چاہیں تو ان کے بائیکاٹ کی ایک ویلیو ہے، پاور ہے۔ تو اس لیے دنیا کی جتنی بھی اسلام دشمن قومیں ہیں وہ ہمیشہ ہماری آبادی کو گھٹانے کی فکر میں لگی رہیں گی، تو ہم نے ان کا توڑ کر کے آبادی کو، بولو نا بھائی، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پالے گا، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی برکتیں دے گا، آخرت میں بھی برکتیں دے گا۔ تو فرعون نے کیا ظلم کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو، پیدائشی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ عورتوں کو باقی رکھنا یہ اور زیادہ ایک ذلت ہے ایک عزت دار قوم کے لیے۔ بھئی غیرت مند لوگ تو کہیں گے کہ ہمیں بھی مار دو، ہماری عورتوں کو بھی مار دو، لیکن عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جائے گا۔ تو یہ غیرت مند لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اتنی ذلت کی زندگی کس قوم نے گزارنا شروع کر دی جو اللہ کے لاڈلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یوسف اور علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں۔ بار 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 موسیٰ موسیٰ موسیٰ، موسیٰ کو بھیجا ہم نے، موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کے کہا۔ بہت ہی مختلف انداز سے ایک ہی واقعے کو کئی بار بیان کیا گیا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور ان کے واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق بھی ہیں،
اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی تھا یہ بار بار. اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو محبت کا اظہار کیا نا قرآن میں, قربناہ نجیا, فرمایا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, ہم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس سے کیا کی ہیں, سرگوشیاں. یعنی بہت ہی محبت کا گہرا تعلق, کیونکہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے, یہ جزوی فضیلت ہے, مگر صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ ان کو بلا کے اپنے ذات سے ہم کلام, ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے براہ راست. اس کو فرمایا قربناہ, قریب کر کے ہم نے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. تو فرعون نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں, اور ہم سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرمائے فرعون نے زمین پر طاقتور حکومت کر لی تھی اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا, اور کیا کرتا تھا, بنی اسرائیل کو غلام بنا کر, کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. انہو کان من المفسدین, واقعی بڑا فسادی تھا وہ اور بڑا طاقتور تھا, اس کے خلاف بغاوت کا کوئی چانس نہیں تھا. دو قومیں بنا دی تھیں اس نے, ایک اس کی اپنی قوم اور ایک مسلم سب الگ, اور اس کی جو اپنی قوم تھی قبطی وہ الگ تھی. آگے اللہ کے الفاظ دیکھیں, وَنُرِيدُ, ادھر ہم نے ارادہ کر لیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے اس وقت پوری روئے زمین میں, اس پر ہم احسان کریں. اب دیکھو کیا عجیب بات ہے, احسان کیا ہو سکتا ہے جب ایسے نقشے ہوں ناکامی کے, ایک قوم پس رہی ہو, ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے بیٹوں کو لے کے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں, ذبح کیا جا رہا ہو, تو اس قوم پر احسان کیا ہوگا کہ یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے. بس یہی ہوگا نا, وہ تو یہی چاہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں, ہم نے چاہا کہ ہم اس کمزور ترین قوم پر احسان کریں کیونکہ یعقوب کی اولاد میں ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے چاہا کہ ہم اس کو امام بنا دیں زمین کا. دیکھو ناکامی, کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے کیا بنا دیا, بادشاہ. ادھر پوری قوم کو جو اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا نہیں بچا سکتی, اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, اللہ کہہ رہے ہیں زمین کی خلافت ملنے والی ہے. صرف مصر کی نہیں, بہت بڑی زمین کی, مصر سمیت ایک بہت بڑے حصے کی ان کو خلافت ملنے والی ہے. قوموں کی تقدیروں کے فیصلے یہ قوم کیا کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, ایسا انقلاب لانے والا ہوں زمین پہ میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور زمین کا وارث میں چاہتا تھا ان کو بنا دوں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون اور اس کا جو وزیر تھا حامان, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا, اور ان کے سرکاری ملازمین, سرکاری پٹھو جتنے تھے نا, جن کو عہدے ملے ہوئے تھے اور وہ حکومتی خزانوں سے عیش کر رہے تھے, کیونکہ جو لوگ سرکاری خزانوں سے عیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت حکومت کی پالیسیوں پہ اعتراض نہیں کرتی, اکثریت, کیونکہ ان کو کھانے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ان کی فوج, فرعون کی جو آرمی تھی, فرعون کے جو وزیر تھا اور خود فرعون, میں چاہتا تھا ان کو جس بات کا خوف تھا نا وہ خوف دکھا دوں. ٹھیک ہے نا, ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں, مسلم ہیں, کہیں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں. تو ہم نے کہا کہ جس بھی چیز کا خوف ہے ہم وہ کر کے دکھا دیں. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں اوحینا الی ام موسیٰ, جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل میں وحی کر دی. حضرت موسیٰ کی ماں کتنی مبارک خاتون تھیں جن کا قرآن میں ایسے تذکرہ آیا ہے.
اوحینا اگر وہ بھی کہتی کہ بچے نہ پیدا کرو، یہ فضیلت ملتی ان کو؟ بھئی یہ تو قتل ہی ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے؟ بچے تو قتل ہو جاتے ہیں، چھپانا کتنا مشکل، تربیت کتنی مشکل، جنہ چھوڑ دو بس، تو یہ فضیلت حاصل ہوتی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے نا تو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اب ڈرنے لگیں کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کے دل، ماں کے دل میں القاء کیا، وحی ڈالی، اس کے دل میں خیال ڈالا، ان ارضعیہ کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، فاذا خفتی علیہ جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، فالقیہ فی الیمی تو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں بند کر دے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔